الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے میں سر جی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ لیکچر دینے کا موقع دیا۔ دیکھیے آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں جاننے والے ہیں یعنی وہ فزکس کا ایک ٹاپک ہے اور فزکس ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ فزکس میں بعض ایسے ٹاپک آتے جاتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ کے سامنے جب ان ٹاپک کو آپ بیان کرو تو وہ ان پر یقین نہیں کر سکتا، یقین نہیں کرتا۔ کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ یہ کون انسان کر سکتا ہے۔ میرا ان پڑھ سے مراد وہ ہے جو قرآن کو نہیں سمجھتا، جنہوں نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے اور قرآن پر غور نہیں کیا ہے۔ ان پڑھ انسان سے مراد میرا وہ ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن نے جب 300 سال پہلے گریویٹیشنل فورس کو ڈسکور کیا تو اب یہ ان پڑھ لوگوں کے لیے ایک وہ ان پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک عجیب اور ایک اجنبی چیز ہے کہ گریویٹیشنل فورس آخر یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن نیوٹن نے 300 سال پہلے ڈسکور کیا اور وہ یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا ہے، کیونکہ گریویٹیشنل فورس کو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بیان کیا ہوا ہے۔ کس طرح؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم نجعل الارض کفاتا، اور ہم نے اس زمین کو سمیٹنے والی بنائی۔ مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ کفاتن کا مطلب ہے سمیٹنے والی، جمع کرنے والی، کھینچنے والی۔ تو کیا اس کا مطلب گریویٹیشنل فورس نہیں ہوا؟ الم نجعل الارض کفاتا، ہم نے اس زمین کو سمیٹنے والی بنائی۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں فزکس بہت زیادہ موجود ہے، لیکن ہمارے لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ جیسے کہ کل سر جی نے بگ بینگ دھماکے کے بارے میں بات کی تھی، جو 15 ارب سال پہلے ایک عظیم دھماکہ ہوا تھا اور یہ کائنات ابھی بھی پھیلتے جا رہا ہے اس دھماکے کی وجہ سے، اور اس دھماکے کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَفَتَقْنَاهُمُ الْأَرْضَ، اب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس زمین کو پاڑ کر جدا کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ پاڑ کر جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو چیزیں دھماکے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہو جائے۔ تو کیا یہ بگ بینگ دھماکہ نہیں ہوا؟ تو یہی فزکس قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کے بس قصور یہی کہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ آج انگلش اور اردو دونوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں جاننے والے ہیں وہ ہے تھرمامیٹرک پراپرٹی، یعنی حرارتی خصوصیت پراپرٹی۔ In order to construct a thermometer, we used to make up a certain physical property that decreases or increases, and with rise and fall in temperature, this particular property of a substance decreases or increases with temperature and can be used for the measurement, are called thermometric property۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہم یوں کر سکتے ہیں کہ the property that changes uniformly with temperature are called thermometric property۔ وہ خصوصیت، وہ پراپرٹی جو کہ ٹیمپریچر کے ساتھ اس میں یونیفارملی چینج آتا ہے، یعنی جیسے جیسے آپ کو ان کو ٹیمپریچر دیتے ہیں ویسے ہی ان میں چینج آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تھرمامیٹرک پراپرٹی۔ پراپرٹی which changes uniformly with temperature are called thermometric property۔ وہ خصوصیت، وہ پراپرٹی جو ٹیمپریچر کے ساتھ یونیفارملی اس میں چینج آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھرمامیٹرک پراپرٹی۔ میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ڈیفینیشن یا بیسٹ ایگزامپل ہم تھرمل ایکسپینشن لیتے ہیں۔ تھرمل ایکسپینشن کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ہمارے ساتھ ایک 3D شیپ ہے، اب یہ اس کا لینتھ ہے، یہ اس کی ہائٹ ہے یہاں سے، اور یہ اس کی بریڈتھ ہے۔ جب ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو اس میں یا لینئر، مطلب جب اس کی لینتھ میں انکریز آتا ہے تو اس کو لینئر ایکسپینشن کہتے ہیں، لینئر تھرمل ایکسپینشن۔ تو یہ جب ایکسپینشن اس کی لینتھ میں یا بریڈتھ میں یا ہائٹ میں آتا ہے تو یہی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے تھرمامیٹرک پراپرٹی کا۔ اب تھرمامیٹرک پراپرٹی کا ایک ایگزامپل والیوم آف اے لیکوڈ۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ٹیمپریچر دیا تو اس کی والیوم میں انکریز آئے گی یا نہیں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ
volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature. جب ہم کسی liquid کو temperature دیتے ہیں تو اس کی volume میں increase آتا ہے, تو temperature directly proportional ہوتا ہے volume کا. لیکن اس میں ایک بات کو نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پر pressure کو constant رکھنا ہے. یہاں پر پریشر کو کانسٹنٹ رکھنا ہے, تب ہی یہ صاف ہوتا ہے. سو اس میں دوسرا ہے پریشر آف گیسز. یہاں پر والیوم کو اکارڈنگ ٹو دا کائنیٹک تھیوری آف گیسز جب وہ کولیجن پیدا کرے گا, لیکن یہاں پر والیوم کو کانسٹنٹ رکھنا ہے. اور یہ والیوم اور پریشر صرف گیسز, صرف یہ پریشر جو ہے